تو السلام علیکم بچوں، کیسے ہوں آپ سب؟ اور میں ہوں سر علیان۔ انشاءاللہ آج ہم کلاس 9 کی اردو لازمی کا چیپٹر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو سارے ٹیچر بورڈ پہ پڑھاتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بورڈ پہ پڑھانے سے اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب کے اندر ایک ایک لفظ سمجھاؤں، کیونکہ سب بچوں کے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بورڈ پہ تو پڑھ لیتے ہیں ہر جملے کو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ احانت کا کیا مطلب ہے، ضیافت کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، اسی طرح سے امہات المؤمنین کس کو کہتے ہیں، اچھا درگزر کرنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انتقام کیا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے مسافے کا کیا مطلب ہے، تنگ دل کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، بحث و مباحثہ کی کیا مطلب ہے، ایک ایک لفظ کے معنی، نرم خو، عیب جو اور تنگیر، یعنی یہ الفاظ جو مشکل ہیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی یہاں پہ کتاب میں میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھا دوں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ہاتھ میں ایک پینسل اٹھائیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ربڑ لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ میں جو بھی معنی بتاؤں آپ لوگ فوراً اس کو انڈر لائن کر کے اس کے اوپر وہ لکھ دیں، اس کا معنی لکھ دیں۔ تو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 بار، یعنی ٹوٹل جو اس کا ٹائم تھا اس کی وفات تک، اس کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد سے جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا وہ کتنا تھا؟ 25 سال تھا، ٹھیک ہے۔ 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی، یعنی اس کی وائف بنی تھی۔ 25 سال تک وہ اس کی وائف تھی، اس کے بعد ان کی فوتگی ہو گئی، دنیا سے رخصت کر گئی، وہ خدمت زوجیت میں رہی تھی۔ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو وہ ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی کہ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، ان الفاظ میں وہ تسلی دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، یعنی کہ آپ جن پر قرض ہوتا ہے تو ان کا قرض آپ ادا کرتے ہیں، ان کے قرض میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی حق کی حمایت کرتے ہیں۔ حمایت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ساتھ دینا۔ اچھا، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اور مصیبتوں میں لوگوں کے کیا؟ حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ آپ کو کبھی خدا غمگین نہیں کرے گا، کیونکہ آپ جن پر قرض ہوتا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، تو آپ مصیبتوں میں لوگوں کے ہمیشہ کام آتے ہیں، اس وجہ سے خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بھی تفصیل سے بیان نہیں کی ان سے زیادہ۔ امہات المؤمنین مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان میں سے امہات المؤمنین مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ وہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا کہنے کی نہ تھی، اور برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اس کے ساتھ برائی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ درگزر کر دیتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ تو آپ درگزر کا مطلب ہوتا ہے کہ معاف کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، اپنی ذاتی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور، اچھا یہاں پر لونڈی کیا چیز ہے؟ غلام ہوتا ہے جو جنس ہوتا ہے، لونڈی لیڈی کی کہا جاتا ہے۔ جو لیڈی غلام ہوتی ہے پرانے زمانے میں، اس ٹائم جنگ میں جب لڑکیاں پکڑ لیتے تو لڑکیوں کو غلام بنا لیتے تھے، تو اس غلام کو لونڈی کہا جاتا ہے۔ غلام یعنی جنس، لونڈی عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ
ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو نہایت مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے، ہنستے ہوئے تشریف لاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لونڈی عورت یا کسی جانور غلام کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی درخواست کرتا آپ اس کو فوراً پورا کرتے، رد نہیں کرتے تھے۔ اچھا، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے آپ لوگوں کی طرح اچھا، اور باتیں ٹہر ٹہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ اب مثال کے طور پر میں یہ سبق آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جلدی جلدی پڑھاؤں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی میری بات؟ نہیں سمجھ آئے گی نا، تو باتیں اسے ٹہر ٹہر کر فرماتے تھے کہ کوئی بات یاد رکھتا بھی تو رکھ سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، یعنی ان سے تربیت لی تھی، اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم آپ آغاز نبوت سے لے کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے تب سے لے کے آخر تک جب تک ان کی فوتگی ہوئی 23 دنیا سے رخصت کر گئے، 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، یعنی ان کی خدمت کرتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا، یعنی نسبت ہوتا ہے یعنی اس کی طرف، اخلاق اور ان کی عادت کی طرف سوال کیا کہ بھئی ان کے اخلاق اور عادات کیسے ہیں، تو فرمایا، کس نے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خندہ جبیں تھے، یعنی خندہ ہنسا کرتے تھے، خوش مزاج، نرم خو، مہربان طبعیت، طبع مطلب ہوتا ہے طبعیت، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، یعنی کہ جس سے دل تنگ ہو جاتا ہے لوگوں کا، تنگ دل مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تنگ دل نہ تھے، سخت مزاج یعنی روزانہ سختی کرنا، جو بندے کے ہمیشہ شکل پہ 12 بجے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج بالکل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، یعنی بری بات، عیب جو یعنی کسی کی غیبت کرنا، اور تنگیر یعنی تنگیر کا مطلب ہوتا ہے تنگیر نہ تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تنگیر نہ تھے، یعنی کہ کسی کو ستانے والا، تنگیر مطلب ہوتا ہے ستانے والے نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی، ٹھیک ہے، کہ اپنے نفس سے یعنی خود سے، نفس ہوتا ہے نا، ہر انسان کا نفس ہوتا ہے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں دور کر دی تھی، سمجھ آ رہی ہے کتنی؟ 3 چیزیں دور کر دی تھی۔ اچھا، بحث مباحثہ، جو فضول میں بحث کرتے ہیں نا آپ لوگ کلاس میں بیٹھ کے دوسرے سے فضول میں بحث کرتے رہتے ہیں، وہ بحث مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، یعنی کوئی فضول باتیں کر رہے ہیں آپ بیچ میں جا کے آپ بھی ایک چھوٹا بیوقوف بن جاتے ہیں، تو یہ بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے آپ لوگوں کو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کسی کی جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، دوسروں کے متعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کو، یعنی دوسروں کو اور لوگوں کو، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، عیب گیری کا مطلب یعنی کسی کی عیب نکالنا، کسی کی غیبت کرنا، عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، ٹوہ کا مطلب ہوتا ہے کوچ کرنا، ٹوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوچ کرنا، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا، مفید فائدہ مند نتیجہ نکل سکتا تھا، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے تھے، اور آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ لوگ تو ٹیچر بات کر رہا ہوتا ہے، آپ لوگ بیچ میں گھس جاتے ہو ٹیچر کی بات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دوست بھی یا کوئی سامنے بیٹھا والا بندہ بھی جب تک بات ختم نہ کر لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک بات نہیں کرتے، سنا کرتے تھے صرف۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، کوئی آپ کا تعریف کرتا آپ کے سامنے تو آپ پسند نہیں کرتے تھے، اور ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہماری ہر کوئی تعریف کرے اچھا، تو نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبیعت اور نہایت خوش صحبت تھے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نہایت فیاض، نہایت راست گو یعنی کہ سچی بات کرنے والا، نہایت راست گو کا مطلب ہوتا ہے سچی بات کرنے والا،
اچھا، نہایت نرم طبیعت تھے اور نہایت خوش صحبت تھے۔ صحبت مطلب ہوتا ہے جو حلقے میں بیٹھتے تھے تو وہاں پر وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کی طبیعت بہت خوش تھی۔ اگر کوئی دفعتاً مطلب ہوتا ہے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، اس پہ رعب آ جاتا ہے۔ مرعوب رعب کی جمع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب آ جاتا ان پر، لیکن جیسے اس بندے پر، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا آپ لوگوں نے اوپر پڑھ لیا تھا نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، تنگیر نہ تھے، کسی کو ستانے والے نہ تھے، تنگ دل نہ تھے، یعنی جس کا دل تنگ ہوتا ہو اور کیا ہوتا ہو بیس مباحثہ سے دور رہتے تھے، اور اپنے نفس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی تھی۔ دوسروں کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی تھی۔ اچھا، تو یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی اچانک دیتا تو کیا ہو جاتا، وہ مرعوب ہو جاتا۔ سمجھ آئی نہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں تو ویڈیو کو آپ دوبارہ سے تھوڑا ریوائیو کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، پروردہ مطلب پرورش، آغوش پروردہ پرورش کیا ہوا، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے۔ تناول کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھانا، جس قسم کا سامنے کھانا آتا تو فوراً کھانے لگ جاتے۔ انشاءاللہ آگے ہم کل پڑھیں گے، اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو آگے ساری بتا دوں گا۔ یہاں تک کے لیے آپ لوگوں کا یہ پیراگراف کافی ہے۔ آپ لوگوں نے کچھ پیراگراف میں نے یہ بھی زیادہ پڑھا ہے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پڑھا ہے، اتنا بھی نہیں پڑھانا چاہیے تھا چونکہ، پر چلو آپ لوگوں نے یہ بھی سیکھ لیا ہو تو بھی کافی ہے۔ اس کے جتنے بھی ورڈز ہیں آپ ان کے ورڈز میننگ آپ لکھ لیں کاپی پہ اور یاد ہو جائیں گے تمہیں خود ہی۔ اب جو میں نے آپ لوگوں کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیپٹر ہے، آپ لوگوں نے ان پہ رٹا نہیں لگانا۔ یہ جتنے پیراگراف میں نے آپ لوگوں کو پڑھائے ہیں ان کو آپ ایک کہانی کی طرح یاد کرو، ایک واقعے کی طرح، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو جنگ بدر کیا واقعہ سنا دوں کہ جنگ بدر میں اس طرح کا کام، اس طرح کی لڑائی ہوئی تھی، اتنے صحابہ کی شہادت ہوئی تھی، اتنے کفار کو مردار کیا تھا، تو اسی کے مطابق آپ لوگوں کو وہ ساری زندگی یاد رہے گی۔ اسی طرح ان کو بھی یاد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طبیعت والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی 3 چیزیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبیعت والے تھے، یہ ایک کہانی کی طرح یاد کرو تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوا یا نہیں ہوا۔ آگے ہم کل پڑھیں گے۔